پچھلا درس جو ہمارا نیت سے متعلق تھا اس میں کچھ باتیں تنگی وقت کی بنا پر نیت کے حوالے سے رہ گئی تھیں، اور یہ ایک امکان اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں بہت سی ریاکاری کے سلسلے میں جو باتیں آئی تھیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں، وسوسوں کا شکار ہو جائیں، اپنے ہر عمل کو ریاکاری جو ہے وہ سمجھنے لگیں خدا نخواستہ، تو وسوسوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے اس کی کچھ کلیریفیکیشنز دینی ضروری۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے ریاکاری اور ایک ہوتا ہے وسوسہ ریاکاری، ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ وسوسہ ریا آپ کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے پیدا ہوں، لیکن خود ریاکاری وہ اپنے اندر سمجھنا پڑے گی، اور بہت ساری جگہیں جو آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ پیش بھی کی گئی جس میں ریاکاری کرنا جائز بھی ہوتا ہے، بہت سی چیزوں میں ریاکاری جائز، مثلا جیسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے راوی آتا ہے ہمارے چھٹے امام کے پاس، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور آ کر کہتا ہے کہ مولا ایسے شخص کے متعلق کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا حکم ہے جو نمازوں کو لوگوں کے درمیان اس نیت سے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا دیکھیں تاکہ دین کی طرف مائل ہو جائیں اور اس دین کے طرفدار ہو جائیں، اس نیت سے وہ لوگوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے۔ امام نے فرمایا اسے ریاکاری میں شمار نہیں کیا جائے گا، باقاعدہ وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 1 کے اندر یہ حدیث موجود، یعنی ترغیب وغیرہ کے لیے۔ اچھا، ریاکاری کی جتنی بھی علامتیں، اس سلسلے میں ہمارے مدرسے کا کتابچہ پہلے سے آ چکا ہے جس میں کافی تفصیل ہے، آئینے کے نام سے۔ اس کتاب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کسی کو گفٹ میں نہیں دی جا سکتی، آئینہ۔ وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ مجھ میں شاید یہ اخلاقی برائیاں جو ہے یہ محسوس کر رہے ہیں، اس وجہ سے مجھے تحفے میں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ریاکار کی بہت ساری علامتیں بتائی گئیں۔ تو ریاکاری کی جب بھی آپ علامتیں پڑھیں، بلکہ ہر اخلاقی برائی کی، اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ تمام علامتیں دوسروں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے اندر تلاش کرنی ہے، دوسروں میں نہیں تلاش کرنی۔ مثلا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے بہت اچھے لباس پہننے کا عادی ہو، کوئی خاتون بہت اچھا لباس پہن رہی ہو اور آپ کہیں اچھا بڑی متکبرانہ انداز میں اس نے لباس پہنا ہوا تھا، جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو یہ علامتیں ساری اپنے اندر تلاش کرنی۔ لیکن وہ 4 علامتیں جو بہت مشہور ہیں، جو احادیث میں بھی آئی ہیں، کیا ریاکار اگر اکیلا ہوگا تو اکیلے میں ہمیشہ عمل میں سستی کرے گا، جب کوئی نہیں ہے تو بہت جلدی نماز پڑھ کے مثلا ختم کر دے گا، لوگوں کے سامنے ہوگا تو ہاں بڑی ٹھہر کر آہستہ روی کے ساتھ اور بہت اچھی قرات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح سے عمل میں جب اس کے تعریف کی جائے گی ریاکار کی، تو اس کے عمل میں ہمیشہ تیزی آ جائے گی، تعریف کرتے جائیں وہ عمل کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے گا۔ اور ادھر آپ نے تعریف بند کی اس کے عمل میں کمی واقع ہونے لگے گی، اسے ڈپریشن ہونے لگے گا، وہ سوچے گا کہ میری کوئی محنتیں ہیں یا میری جو بھی عبادتیں ہیں اس کا کوئی لوگوں میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، تو اس میں ایک پژمردگی پیدا ہوگی، ریاکار کی علامتوں میں سے ایک۔ اور اگر کبھی اس کی مذمت کر دی جائے تو کیا ہوگا، اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا۔ ذرا سا آپ خاندان میں کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جاتی ہیں اور ذرا سی آپ کی مذمت ہو جائے تو آپ فوراً دل شکستہ ہو جاتی ہیں، اپنے اس کام کو بند کر دیتی ہیں۔ یہ ریاکار کی علامتوں میں سے جب اس کی مذمت کی جائے گی تو اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا، اور ہر بات میں فقط اپنی تعریف سننے کو ہی پسند کرتا۔ تو اپنے اندر انسان واقعی ان تمام چیزوں کو تلاش کرے اور اپنے بہت دقت نظری کے ساتھ اپنے اندر ان علامتوں کو پہچانے کہ کہیں مجھ میں ریاکاری کا یہ مرض پایا تو نہیں جاتا ہے، تو وہ خود بخود ان علامتوں کو جو آئینے کے اندر بھی دی ہوئی ہیں وہ خود محسوس کر لے گا کہ نہیں، یہ اصلی والی علامت ہے میرے اندر ریاکاری کی، یہ جو خیال میرے اندر پیدا ہوا یہ کہ یہ کوئی یہ وسوسہ ہے، یہ اس کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا، بس ذرا دقت نظری کرنا پڑے گی۔ قیامت میں روایات میں ہے کہ 4 ناموں سے پکارا جائے گا ریاکار کو، اے کافر، اے خائن، اے فاسق، اے غادر۔
اے تباہ کار، غادر تباہ کار، آج تیرے سارے اعمال ہبط ہو گئے ہیں اور تیرے تمام اعمال کا ثواب باطل ہو گیا، اور آج تیری رہائی اور نجات کا کوئی سامان نہیں۔ اپنے کیے گئے تمام اعمال کا اجر ان سے طلب کرو جس کو دکھانے کے لیے تم نے وہ اعمال انجام دیے تھے۔ باقاعدہ قیامت کے دن اس کو اس انداز سے پکارا جائے گا۔ ثواب الاعمال میں بھی ہے یہ روایت، معانی الاخبار میں بھی ہے، اعمالی شیخ طوسی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ جو ریاکار حضرات ہیں نا، وہ اپنے عمل سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ جبکہ یہ جو دنیا ہے، دیکھیے ریاکاری اور دکھاوے سے مل جاتی، مگر آخرت وہ تو پروردگار عالم کے پاس ہے نا، وہ فقط اخلاص عمل سے آپ کو حاصل ہوگی، اخلاص نیت سے حاصل ہوگی، کیونکہ پروردگار عالم کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے اسی نیت کی اس گڑبڑ کی وجہ سے ہی روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، حالانکہ دنیا میں 60-70 سال کی زندگی کافر نے گزاری، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں کیوں آگ میں جلایا جا رہا ہے؟ وہ اسی نیت کی وجہ سے۔ اور مومن جو جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، وہ اسی نیت کی وجہ سے۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد و علی محمد، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو اگر دنیا میں پروردگار ہمیشہ رہنے دیتا تو وہ ہمیشہ، ان کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نافرمانی پروردگار کرتے رہتے، ہمیشہ اپنے کفر کے اوپر باقی رہتے۔ اور اہل جنت کے ہمیشہ جنت میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت ہمیشہ اطاعت الہی انجام دینے کی تھی۔ پروردگار اگر ہمیشہ ہمیشہ بھی انہیں اس دنیا میں رکھتا تب بھی وہ ساری زندگی اطاعت الہی کی نیت کرتے، تو اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کا جو گروہ ہے کافروں کا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جنت جانے والے افراد کا جو گروہ ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اسی نیت کی وجہ سے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو بہت سمجھنا چاہیے نیتوں کے مسئلے کو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں کے اوپر ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اسی نیت ہی کی وجہ سے ملنے والی۔ اچھا، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ریاکاری نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ ریاکاری۔ مثلا ہم نے تو کوئی عمل انجام دیا تھا پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پروردگار میں ہم نے عبادت انجام دی، راتوں کو مثلا ہم اٹھ کے نماز شب پڑھ رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لیے، لیکن ہمارا وہ عمل ہماری کسی ایفرٹ کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ خود بخود لوگوں کی نگاہ میں آ گیا اور لوگوں نے اس پر تعریف کرنا شروع کر دی۔ ہم نے خود سے اسباب اختیار نہیں کیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن ہماری وہ عبادت، ہمارا وہ نیک کام، ہماری وہ سخاوت، ہمارا کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی نیک کام کہ جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر، اور پروردگار کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چھپا کر کرتا ہے اسے پروردگار لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ عمل آ گیا اور ہماری تعریف شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی عمل سے رک جاتے ہیں کہ بھائی اس پہ تو ہماری تعریف ہو رہی ہے، کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اور ریاکاری کی وجہ سے ہمارے عمل باطل نہ ہو جائیں، تو عمل سے ہی رک جاتے ہیں۔ یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اگر آپ کی تعریف ہو اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہو، بلکہ رسول اسلام، پیغمبر اسلام، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو اسے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا، یعنی آخرت کا اجر و ثواب تو الگ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی خوشخبری اس کو دے دی گئی ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہوگا۔ یہاں پہ بھی جو لوگ تمہاری تعریف کریں، جبکہ تمہاری اپنی نیت دنیا دکھاوے کی نہیں تھی، لیکن آپ کے کسی عمل کو لوگوں کے سامنے پروردگار نے آشکار کر دیا، لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی، اب آپ کو اس تعریف سے خوشی محسوس ہو رہی۔ البتہ جو بہت عرفا ہوتے ہیں وہ اس سے بھی رنج محسوس کرتے ہیں۔ جب 1 کروڑ کے قریب افراد امام خمینی کے استقبال کے لیے آئے تھے اور لوگوں نے ان سے پوچھا تھا آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو ایک عجیب کرب کے تاثرات ان کے چہرے پر تھے، ورنہ کوئی اور ہوتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوتا ہے۔ آپ الیکشن میں آج کل دیکھ رہی ہیں کہ جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے ان کی کیفیات ہے۔ تو لیکن بہت ہی متفکر کہ بہت بڑی ذمہ داری
کا ایک احساس اور لوگوں کا جوش و خروش اور وہ محبتیں دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اسے رسول اسلام نے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا، یعنی آپ نے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کی، لیکن وہ عمل لوگوں کے سامنے آ گیا اور لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی۔ البتہ بہت جو بڑے مقامات پہ ہوتے ہیں اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دوسری چیز اور کہ جو کہ ریاکاری لگتی ہے لیکن ریاکاری نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں، وہ یہ ہے کہ پروردگار کے جو عبادت گزار بندے ہیں انہیں دیکھ کر ہم اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارا عمل کم لگ رہا ہوتا ہے ہمیں، لیکن ہم اپنے سے زیادہ بہتر عبادت کرنے والے کو، زیادہ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی وہ نیک کام کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ارے یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے تو کہ میں اس کے ساتھ مقابلے بازی کر رہی ہوں اور میرا بھی مقام ایسا ہو جائے۔ یقیناً لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر عبادت گزار بندوں کو دیکھ کر آپ اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی اور ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ اپنی عبادت کو بہتر بنائیں، تو بظاہر یہ عمل ریاکاری لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ریاکاری نہیں، تاکہ یہ بھی کسی وسوسے کا شکار نہ ہو۔ تیسری چیز ہے اور وہ ہے بدنامی کے خوف سے گناہوں کو چھپانا۔ دیکھا جائے تو یہ ہم لوگوں سے تو چھپا رہے ہیں نا، یہ واجب ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا جائے، اور اس کی تشہیر کرنا اپنے گناہوں کی یہ بدکاریوں اور گناہوں کو مزید بڑھاتا ہے۔ بہت سارے ڈرامے آج کل اس موضوع پر ہو رہے ہیں، بہت سارے ٹاک شوز آ رہے ہیں ان موضوعات پر جن میں جرائم کی تشہیر کی جا رہی۔ میں ان پروگرامز کا نام نہیں لوں گا، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، جو ٹی وی پر آتے ہیں، کہ جس میں مختلف جرائم کو پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے۔ مسلسل تقریباً ہر چینل اس قسم کے پروگرام چلا رہا ہے۔ آپ اب خود بتائیے کہ جب سے یہ پروگرام بھی چلنا شروع ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہ معاشرے کے جو ڈارک اسپیکٹس ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے گناہ معاشرے کے اندر یا جرائم معاشرے میں کم ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان گناہوں کے اظہار سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت گھٹتی چلی جاتی۔ یہ گناہوں کے اندر ایک خاصیت، جتنی گناہوں کی ترویج ہوگی، تشہیر ہوگی، پروردگار کی عظمت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہوگی۔ اور اس قسم کے جتنے بھی پروگرامز آ رہے ہیں ٹی وی پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بہت سارے اداکار، گلوکار اور کون سے افراد جو اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آ کر وہ اپنے گناہوں کو، اپنے معاشقوں کو فخریہ طور پر آ کر بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی منافق نہیں ہوں، دیکھیے جو صاف بات ہے میں بتا رہا ہوں، میں کوئی منافق نہیں ہوں، دیکھیے میں نماز نہیں پڑھتا، صاف بات ہے، لیکن میں مثلا مخلوق خدا کی فلاں خدمت کرتا ہوں۔ اور یہ کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور جوان ہوتے تھے تو ہم لوگ جس طرح سے فلمیں دیکھنے جاتے تو ہمارے ابا خوب ہماری پٹائی وغیرہ لگایا کرتے تھے، اور اس طرح سے اپنے وہ تمام چیزیں وہ اچھائی بنا کر پیش کی جاتی جیسے وہ بڑا قابل فخر بات تھی۔ تو گناہوں کی تشہیر اس طرح سے کرنا اور یہ سوچ کر کرنا کہ یہ تو جناب ہم نے بہت ہی بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں، اپنے ہم کوئی بھی چیز لوگوں سے چھپا نہیں رہے، ہمارے اندر کوئی منافقت نہیں، یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ ایک چھپا ہوا اس کا ایک ہتھیار ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو خیال رکھیں اس بات کا کہ اس قسم کے ٹاک شوز کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام نے تو یہ بات بہت واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، مگر جو کھلم کھلا اور علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ بے پردگی علانیہ گناہ، کھلم کھلا گناہ، مکس گیدرنگ وغیرہ یہ کھلم کھلا گناہ ہے جس کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں۔ داڑھی مونڈنا یہ کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کرنا، یا کتنے ایسے ڈرامے وغیرہ آج کل آ رہے ہیں فسق و فجور، کتنے نئے نئے چینلز کھلتے جا رہے ہیں جو فحاشی اور عریانی پر مشتمل ڈراموں کو جو ہے مستقل پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر یہ خاص طور پر آج کل یہ ٹرکش ڈرامے وغیرہ آنے شروع ہوئے ہیں۔ ان ڈراموں کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ان میں فوکس اس بات کو کیا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو رشتے لوگوں کے درمیان قائم کیے ہیں ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور فساد رہے گا، اور کوئی تیسرا جو نامحرم ہے وہ بہت زیادہ مخلص، بہت زیادہ خیال کرنے والا، وہ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ تو شوہر و بیویوں میں آپس میں جدائی ڈالنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی بھی اولاد کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات ان ڈراموں میں نہیں دکھائے جاتے، وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے رہیں گے، اور جو حرام رشتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ
الفت و محبت کے رشتے جو وہ دکھائیں گے. یہ خاص طور پر بڑی اس کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ اس موضوع پر کام ہو رہا ہے. یہ جو آپ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس یہ خاص مقصد ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے. تو بہرحال کہ اپنے گناہوں کو بدنامی کے خوف سے چھپانا یہ ایک بہت اہم چیز ہے. چاہے وہ بظاہر یہ لگے گا کہ یہ تو ریاکاری ٹائپ کی ایک چیز ہے، لوگوں کو دکھانے کا خیال آ رہا ہے، ہم کیوں ایسا کریں اور لوگوں کا خیال دل میں لائیں اور بتا دیں لوگوں کو، کبھی موقع پیش آئے. نہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے اندر چیز شمار نہیں ہوتی. یا ایسے مواقع کہ یہ بھی ریاکاری میں نہیں آتے جس میں شعائر اسلامی کا اظہار ہوتا ہے، ان میں ریاکاری نہیں. مثلا ہم جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اب لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک طرح سے اظہار تو ہو رہا ہے نا اس کا. نہیں، یہ شاعر اسلامی کا جہاں پر اظہار ہو وہاں پر کوئی ریاکاری نہیں. اسی طریقے سے نماز جماعت چاہے کسی بھی جگہ پہ وہ قائم کی جا رہی، دیکھا جائے لوگوں کے سامنے قائم کی جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس کا ایک مقام ہونے لگتا ہے نمازی کا جو بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن شیطان کوئی وسوسہ کتنا ہی کیوں نہ ڈالے، اس کو خیال میں نہیں لانا چاہیے. اسی طریقے سے حج شاعر اسلامی کا ایک خاص اظہار ہے. کتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا میں شہرہ ہو جاتا ہے کہ شخص حج کرنے جا رہا ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ نیک بن کے وہاں سے واپس آ رہا ہے. لیکن پھر بھی اس خیال کا ہم دماغ میں نہیں لے کر آئیں گے دنیا دکھاوے کا، اور ہم اس شاعر اسلامی کا اظہار کریں گے حج پر جا کر. البتہ نیت درست رہنی چاہیے اور دنیا دکھاوا اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے لباسوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ریاکاری وغیرہ نہیں ہوتی، اور اپنے آپ کو ان تمام علامات پہ بھی پورا اتر کے دیکھ لینا چاہیے. علماء ایک بات اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو اس کا علاج ہے ریاکاری کا، تو کہ دیکھیے توحید کی معرفت جس قدر آپ کی بڑھتی چلی جائے گی نا، یہ خود بخود ریاکاری وغیرہ آپ کے دل و دماغ سے نکلتی چلی جائے گی. کیونکہ توحید بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات سے واقف. جتنا اس کا خیال بڑھتا جائے، توحید جتنی بہتر آپ کی ہوگی، اتنا ہی والا خیال دل میں زیادہ جاگزیر ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے تمام خیالات سے باخبر ہے. تو ہم دنیا دکھاوے کا کوئی خیال دماغ میں اگر لائیں گے بھی تو وہ فوراً ہم جھٹک دیں گے، کیونکہ خدا کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں ہوگی. تو جتنی عظمت خدا بڑھتی چلی جائے گی، جتنا خدا آپ کی نگاہ میں عظیم اور بڑا ہوتی جائے گی پروردگار عالم کی حیثیت، اتنی ہی لوگوں کی اہمیت آپ کے دل و دماغ سے نکلتی چلی جائے گی. تو توحید کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یہ خود بخود ریاکاری کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت کم اس پہ گفتگو ہوتی ہے، اور بہت ان ڈیپتھ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے کہ توحید اصلاً کیا ہے اور اس کے کیا کیا پہلو ہیں، تاکہ تمام گناہ خود بخود کم ہو جائیں. اچھا، دوسری بات علماء نے کہی کہ ریاکاری خاص طور پر نماز کے سلسلے میں بھی جو ریاکاریاں آتی ہیں، پچھلی دفعہ آپ نے 13-14 ریاکاریوں کی اقسام سنی. ان کے خیالات کو دماغ سے نکالنے کے لیے ریاکاری سے متعلق جو آیات قرآنی ہیں، ریاکاری سے متعلق جو روایات معصومین ہیں، اور ریاکاری سے متعلق جو واقعات علماء ہیں یا عرفاء کے واقعات ہیں، وہ ضرور آپ کے مطالعے میں رہنے چاہیے. یہ جتنا ان کا مطالعہ بڑھے گا، آپ کو اس کے مفاسد کا علم ہوگا، اس کی تباہ کاریوں کا علم ہوگا، اور اتنا آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتی چلی جائیں گی. جب کچھ پڑھیں گی نہیں اس موضوع پر، کچھ اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوگا، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ جتنی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی، جتنی اس گناہ کے متعلق معلومات اپنی بڑھائیں گی کہ اس سے بچا کیسے جائے، اور عرفاء اور علماء کے واقعات اور صالحین کے واقعات اس سلسلے میں آپ پڑھیں گی، آپ کو خود بخود یہ گناہ آپ کے دل سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور وہ ان اعمال کو بھی انجام دیں جن سے شیاطین دور ہوتے ہیں، جیسے ذکر الہی ہے یا مثلاً تسبیحات ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا. یہ خود چاہے آپ کو کوئی تسبیح گروپ میں سے قرار دے، چاہے کوئی بھی، آپ کو آج کل ان چیزوں کی بہت مذمت بھی ہونے لگی ہے، آپ پرواہ نہ کریں ان کی. آپ ہمیشہ ذکر خدا میں آپ کی زبان اپنی مصروف رکھیں، تسبیحات میں مصروف رکھیں، تلاوت قرآن میں مصروف رکھیں. اذان کا طریقہ آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا گیا، سورہ معوذتین خاص طور پر پڑھتی رہیں، تو یہ ریاکاری کا مرض اندر سے آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایفرٹ تھوڑی سی کرنا پڑتی ہے، کچھ کام کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور بات علماء نے کہی کہ اپنے اعمال کو چھپا کر کرنے کی عادت بھی ڈالیں.
خود تو آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل کو چھپائیں، یہ ایک الگ حکم، لیکن آپ کی ایک دوسری ذمہ داری بھی وہ یہ ہے کہ دیگر نیک افراد جو نیک اعمال انجام دے رہے ہیں ان کو آپ کو چاہیے، اگر آپ کے علم میں ہے تو آپ دوسروں کو ضرور بتائیں. ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو بیچارہ، اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو وہ خاتون جو ہے چھپائیں، وہ مرد چھپائے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. لیکن آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں لوگوں میں بیان کریں، مشتہر کریں، تاکہ صرف برائیاں لوگوں میں نہ پھیلیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے اور میڈیا اور جتنے بھی فسق و فجور والے ہیں، یہ برے افراد کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں پروجیکٹ کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز لیتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کے آپ ان کے انٹرویوز سنتی ہیں. کون؟ برے لوگوں کے، جن کا کیریکٹر خراب ہے، جو فسق و فجور سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. آپ گھنٹوں بیٹھ کے ان کے جو ہے انٹرویوز وغیرہ سن رہی ہیں. اور کوئی نیک، متقی، پرہیزگار، کوئی قومی خدمت کرنے والے، کوئی بڑے کارنامے انجام دینے والے، کبھی ان کے انٹرویوز بیٹھ کے کوئی سنتا ہے؟ فوراً چینل تبدیل کر دیں گے کہ ان کا ایک فضول انٹرویو کون سنے. تو نیک افراد کی نیکیاں لوگوں میں بیان کرنی چاہیے. مثلا یہ ابھی فرانس کی خاتون 92 ایئرس کی ان کی ایج ہے، اور انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا 92 سال کی عمر میں. اللہم صلی علی محمد. لیکن کسی جگہ آپ ان کا کوئی انٹرویو نہیں سنیں گے، کسی جگہ ان کی کسی اخبار کے اندر تصویر نہیں دیکھیں گی، کیونکہ نیک افراد جو ہیں وہ بھی دوسرے نیک افراد کی نیکیوں کو بیان نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں شاید ہمارے لیے بھی ممنوع ہے بیان، اس کو بیان کرنا. ایسا نہیں، کہ کوشش یہ کریں ریاکاری کے مرض سے بچنے کے لیے کہ ہمیشہ مخلص اور بے ریا لوگوں سے میل جول کو بڑھائیں. یہ آپ کی نفس کے اندر یہ تمام افراد اثر انداز ہوتے ہیں، یہ آپ کے نفس کے اندر نفوذ کر جاتے ہیں. تو آپ کے اعمال بھی اور آپ کی عبادات بھی اور آپ کی نمازیں بھی، یہ بھی سب ریاکاری سے پاک ہو جائیں گی اگر آپ ایسے خواتین سے اپنے میل جول اور ربط ضبط کو بڑھائیں جو کہ خود عبادات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھانے والی ہوں، اور یہ کہ ان کے اعمال ریاکاری سے بھی پاک ہوں. مخلص اور بے ریا لوگوں سے اپنے ربط ضبط کو بڑھائیے. تو بہرحال یہ پچھلی دفعہ کی کچھ ایسی باتیں تھیں، ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہر عمل کو اپنے ریاکاری سمجھنے لگیں، اور ان چیزوں سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دیا جائے تو زیادہ مناسب. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.